بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال اللہ تبارک وتعالی في مقام آخر وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. آج کل انتہائی بابرکت اور بہت ہی فضیلت والے دنوں کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ وہ 10 دن ہیں جن 10 دنوں کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مقام اتنا مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کی قسمیں کھائیں. والفجر فجر نماز فجر قسم ہے نماز فجر کی. والشفع والوتر وليال عشر والفجر وليال عشر والشفع والوتر. 10 راتیں. یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور بعض دیگر کتب کی روایات کی روح سے یہاں جو ولیال عشر ہے اس سے مراد عشرہ ذو الحج ہے. اللہ رب العزت نے قسمیں کھائیں. قسم ہے فجر کی، قسم ہے ان 10 راتوں کی، اور قسم ہے شفع کی اور وتر کی. شفع اور وتر، وتر اور وتر. 9 تاریخ وتر، 9 وتر بنتی ہے نا. جو عدد 2 پر تقسیم نہ ہو وہ وتر ہوتا ہے. 1 سے لے کے جہاں تک بھی لے جائیں، اور جو 2 پر تقسیم ہو جائے وہ شفع جوڑی. اور یہاں 9 تاریخ 9 ذو الحج یہ ہے وتر یوم عرفہ، اور شفع ہے 10 تاریخ یوم نحر جسے یوم عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے. اور اسی دن کو یوم الحج الاکبر، یوم الحج الاکبر بھی اسی 10 تاریخ کو کہا گیا. بعض نے کہا یوم عرفہ اور بعض نے کہا یوم الاکبر، یوم الحج الاکبر 10 تاریخ. اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بہت ہی مقام اور بہت ہی عظمت بخشی قسمیں کھا کر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ نے گزشتہ جمعہ سنی کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل باقی سال کے کسی بھی دن میں بما فیہ کا رمضان، چاہے رمضان میں بھی کوئی عمل کرے ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیلۃ القدر کو الگ کر. وہ تفصیل میں نے ذکر کی تھی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر راتوں کو لیں تو وہ رمضان کی، اور مطلقاً شب و روز دن لیں تو یہ ذو الحج کی. ایک صاحب نے سوال کیا
کہتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں تو ٹھیک ہے، ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے، ان عشرہ ذو الحج کی فضیلت کی کیا دلیل ہے؟ اب اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، جن دنوں کی اللہ رب العزت قسم کھائے ان دنوں کا مقام باقی دنوں سے افضل، اور اگر صرف اتنی ہی بات ہوتی تو شاید آدمی کہتا کہ ٹھیک ہے اللہ نے قسمیں کھائیں، اللہ نے تو 3 زیتون کی بھی قسمیں کھائیں، جبکہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی عام سے پھل نہیں۔ 3 اور زیتون کی قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے باقی پھلوں سے انہیں ممتاز کر دیا۔ میڈیکل طب نبوی ڈاکٹروں سے پوچھ کر دیکھیں کہ ان 2 پھلوں میں، 3 میں انجیر اور زیتون میں کتنے فوائد ہیں۔ اور صرف قسم کی بات نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا او فیہن، کوئی بھی ایسے دن نہیں ہیں جن میں کیا گیا عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل ہو۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ باقی دنوں میں تو بہت سارے اعمال ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں تو جہاد، جس میں آدمی اپنی جان ہتھیلی پر لے کر میدان میں اترتا ہے، پوچھا گیا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ کہا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کرتا، الا رجل خرج بنفسه وماله، سوائے اس آدمی کے جو جان اور مال دونوں چیزیں لے کر میدان جہاد میں اترا، ولم يرجع منهما بشيء، اور ان میں سے کوئی بھی چیز لے کر واپس نہیں آیا، مال بھی خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں اور اپنی جان بھی قربان کر دی میدان جہاد میں، اس کا عمل ان دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ ہے۔ ان دنوں کی فضیلت واضح ہے یا نہیں؟ جہاد سے بھی افضل، الا یہ کہ آدمی شہادت پا جائے۔ اور ان دنوں میں جو اعمال ہیں، جہاں حجاج کرام کے لیے خصوصی تعلیمات یہ ہیں کہ ان دنوں میں خاص طور پر، اب یہ جو 10 دن ہیں، 9واں دن آج کے بعد 9واں دن اصلاً حج کا دن ہوگا، الحج عرفہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج تو نام ہی یوم عرفہ کا ہے، حج تو نام ہی وقوف عرفات کا ہے، اور اس سے ایک دن پہلے یوم ترویہ 8 ذو الحج، جس دن کے حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ تمتع والے 8 تاریخ کو احرام باندھتے ہیں، جہاں بھی ہوں، مکہ میں ہوں، منا میں ہوں، ہوٹل میں ہوں، حرم میں ہوں۔ ان 10 دنوں میں ترویہ ہے، ان 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے، ان 10 دنوں میں یوم نحر ہے، اور ان 10 دنوں میں بعض امور جو حجاج کے لیے خاص ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ ان دنوں میں ہمیں حج کے مسائل و احکام سیکھ لینے چاہیے۔ بڑی عجیب سی حالت سننے میں آتی ہے بعض دفعہ کہ آدمی دور پار، جسے کہتے ہیں نا 7 سمندر پار سے حج کرنے کے لیے یہاں آیا اور اسے کچھ بھی معلوم نہیں کہ حج کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں سیکھا، اپنی دنیا داری کے لیے، پیٹ کے دندے کے لیے دنیا بھر کے علوم حاصل کرتا پھر رہا ہے، یہ ڈگری وہ ڈگری، یہ سند وہ سند۔ اللہ نے دولت دی حج کرنے کے لیے، مکہ تو آ گیا لیکن حج کیا ہے اسے کچھ بھی معلوم نہیں۔ اب بتائیے، رقم بھی خرچ کی، محنت بھی کی، وقت بھی دیا، اور معلوم ہی نہیں کہ حج کیا ہے، یہ حج کیا کرے گا۔
لکیر کا فقیر اسے کہیں گے یا نہیں؟ جہاں لوگ جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں، اللہ خیر صلی یہ حج۔ اگر دیکھا دیکھی کسی کا نام حج ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تصور کریں آج سے 1450 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں حج کی تیاریوں میں تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم اس سال حج کریں گے۔ قرب و جوار سے جہاں جہاں سے لوگوں کو پتہ چلا حج کے لیے تیار ہوئے، خود بھی ہیں، بال بچے بھی ہیں، جو جتنے آ سکتے ہیں آ رہے ہیں۔ ہر کسی کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جن کو شرف صحابیت بھی راستے میں ملا، پہلے صحابی نہیں ہیں، جہاں جہاں ہیں اسلام قبول کر لیا، کسی نے کسی صحابی پر، کسی نے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اور جب تک کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ نہ لے اور اس کی وفات بھی اسی حالت میں نہ ہو جائے، وہ صحابی تو نہیں ہوتا۔ اگر محض دیکھ لینا کافی ہوتا تو ابو جہل اور ابو لہب بھی صحابی ہوتے، اور اگر محض ایمان لے آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیت کا ثبوت ہوتا تو پھر اویس قرنی رحمہ اللہ جو یمن میں تھے اور اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، وہ بھی صحابی شمار ہوتے۔ اہل علم نے انہیں تابعی شمار کیا، صحابی نہیں، کیونکہ ایمان کی حالت میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ لیکن اس شخص کو اللہ نے کتنا شرف بخشا، صحابیت کے شرف سے رہ گئے ماں کی خدمت کی وجہ سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے حضرت عمر فاروق سے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بنی قرن، یہاں قرنی کتنے لوگ ہیں، بھرا ہوا ہے سعودیہ، یمن، قرنی جن کے ساتھ آتا ہے نا القرنی، یہ وہی قبیلہ ہے۔ بنی قرن کا ایک آدمی اگر تم اسے پالو، نام اس کا اویس، اگر تم اسے پالو تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ صحابیت کا شرف انہیں حاصل ہے، اور دعا کروانے کے لیے اویس کرنی، جیسے نبی سلیمان علیہ السلام تھے، اور خبر کس کے پاس تھی؟ جلدی بھول جاتے ہیں آپ لوگ، میں نے یہاں ذکر کی یہ بات کہ ہدہد پرندہ آیا اور کہتا ہے جئتک من سبأ بنبأ یقین، میں وادی سبا سے یقینی خبر لے کے آیا تھا۔ جئتک من سبأ بنبأ یقین، نبا کا معنی خبر، نبی سلیمان ہے، خبر ہدہد کے پاس۔ علم غیب والے کبھی توجہ دیں تو انہیں پتہ چلے نا۔ یہاں صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیں تو ان سے دعا کروانا۔ صحابی کچھ لوگ راستے میں صحابیت کے شرف سے شرفیاب ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچے، ایک قافلہ آیا، آپ کے قافلے کے پاس آ کے کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ اس قافلے والوں نے کہا نحن المسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ کہا کہ تم میں رسول کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایک آدمی پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اتنی آواز سنتے ہی ایک خاتون نے اپنے بچے کو اٹھایا جو گود میں لیے ہوئے تھی، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، ایسے اٹھا کے کہتی ہے یا رسول اللہ الہذا حج، میں حج کے سفر میں مشقت برداشت کرتے ہوئے اسے ساتھ لا رہی ہوں، اور اسے میں پورا حج کراؤں تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو بچہ ہے، اس پر تو فرض ہی نہیں ہے، یہ عاقل بالغ راشد نہیں ہے، بلکہ فوراً فرمایا نعم ولک اجر، اس بچے کا بھی حج ہے، اس کا بھی حج ہوگا اور تجھے ثواب ہوگا۔
بچے کے نامہ اعمال میں حج لکھا گیا اور ثواب والدین کو یا والدہ کو یا والد کو جو بھی لے کے آیا، جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے اس کا حج قبول ہے اور ثواب اس کے کروانے والوں کو بھی ہوگا۔ جیسے ہی وہ بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، اب اس پر حج اگر طاقت ہوئی تو فرض ہو جائے گا۔ کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آدمی اپنے والدین کے ساتھ کئی مرتبہ حج کر چکا، جیسا کہ یہاں معروف ہے، اور وقت ایسا بدلا کہ یہاں سے ملک چلے گئے اور حالات نے ساتھ نہ دیا، اور یہ نوجوان جو کئی حج کر چکا ہے اب اسے توفیق نہیں ہے کہ وہ دوبارہ مکہ آ سکے۔ اس پہ حج فرض نہیں، لیکن فریضہ اسلامی حج، حجۃ الاسلام، وہ ادا کرنے سے رہ گیا۔ لیکن اس نے جو حج کر رکھے ہیں ان کا ثواب اللہ دے گا، اور اس پہ چونکہ فرض نہیں ہوا، جب وہ بالغ ہوا تو اس کے پاس یہ توفیق نہیں رہی، اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا، چاروں طرف سے لوگ امڈ آئے حج کرنے کے لیے۔ میدان عرفات میں تقریباً 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ صحابیت موجود ہیں، اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر خاص طور پر فرمایا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، مناسک کے حج کا علم حاصل کر لو۔ آپ بطور خاص اونٹنی پر سوار ہو کے یہ خطبہ دیا کرتے تھے، ایک مرتبہ نہیں، جا بجا آپ نے خطبہ دیا۔ خطبہ حج تو مشہور ہے نا، حجۃ الوداع کا خطبہ، جسے انسانی منشور ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جگہ جگہ صفا مروہ کے درمیان خطبہ دیا۔ صفا مروہ کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ جو دیا، اس میں ایک ایسی بہترین بات آپ فرما گئے جسے آج تک لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، اور خاص طور پر ہمارے مولوی حضرات۔ عوام تو مولوی صاحب کی سنیں گے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کے درمیان خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الہدی۔ حج قران کی نیت آپ کر کے آئے تھے، اور آپ کے ساتھ بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی، جیسے ہمارے عادت ہے نا، جو ہمارے امام کی نیت ہماری بھی وہی نیت۔ صحابہ کرام نے بھی نیت کر لی قران کی، لیکن قربانی ساتھ نہیں ہے۔ صفا مروہ کے درمیان آپ نے خطاب کیا اور فرمایا، مجھے جو حج قران کی مشقتوں کا اب پتہ چلا ہے، ذوالحلیفہ سے احرام باندھا اور پورا 3-4 دن کا سفر پیدل اور اونٹ پر سوار ہو کر مکمل کیا، یہاں پہنچے، عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اگر پتہ ہوتا، کیونکہ 8 تک اب قران والے کو احرام میں ہی رہنا ہے۔ اب پاکستان سے انڈیا والا آنے والا لوگ جو ہیں وہ تو 4 دن 6 دن کے لیے نہیں آتے نا، یہاں سے تو 4-6 دن کا حج ہو جاتا ہے۔ 8 کو وہاں پہنچے اور 9 کو عرفات گئے، 10 کو واپس آئے، طواف صحیح، حج ہو گیا نا۔ لیکن جو پاکستان جیسے آتے ہیں ان کا پروگرام 15 دن 25 دن 21 دن 4 ہفتے 3 ہفتے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ساتھ اونٹ لایا ہے، بکریاں لایا ہے، گائے لایا ہے، جو قربانی ساتھ لایا ہے، وہ عمرہ کر کے احرام کھول دے۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ آپ کا مشورہ ہے، اور مشورہ ماننے یا نہ ماننے کا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا کہ ایک بات میں شرعی طور پر حکم دوں اس سے تو سرتابی ممکن نہیں، لیکن اگر میں مشورہ دوں تو وہ تمہارے حق میں ہے تو مان لو، نہیں تو نہ صحیح۔ کھجوروں کے معاملے میں آپ کے علم میں ہوگا ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں کھجوروں کو وہ پیوند کیا کرتے تھے،
یہاں بھی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بدو لوگ کھجور کا کسی دوسری کھجور کا ایک ٹہنی کاٹ کے دوسری کھجوروں کے اوپر جا کے چڑھ کے جھاڑ رہے ہوتے ہیں. یہ جو اس کو ہم غالباً عمل پولینیشن کہتے ہیں نا، کہ نر کھجور، اب میں آپ کیا جانیں کھجوروں میں نر کیا ہے مادہ کیا ہے، انہیں معلوم ہے نر کھجور کا وہ جو بور قسم کا ہوتا ہے، پاؤڈر ٹائپ ہے یا اس سے چھوٹے چھوٹے دانے بھی ہیں، وہ یہاں سے کاٹتے ہیں دوسری کھجوروں پہ جا کے وہ اس طرح چھڑکتے ہیں، اس سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ تم کیا کرتے ہو، چھوڑو، جتنی اللہ کھجور دے گا وہ تو دے گا ہی. میں کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، مشورہ دیا، لیکن انہوں نے ہماری طرح کی بات نہیں تھی، فوراً قبول کر لیا، کہا کہ اس سال ہم نہیں کریں گے. انہوں نے یہ نر کا بور کہیں پاؤڈر کہیں وہ دوسری کھجوروں پہ نہیں ڈالا، اور اس سال کھجوریں بہت کم آئیں. عام روٹین کی نسبت کھجور کا پھل کم آیا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بات مان کے ہم نے یہ کیا. تو فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، لوگوں دین کی بات ہو تو میں، اور اگر دنیا داری کی بات ہو تو تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. کیا کرو جو تم کرتے ہو کیا کرو تاکہ کھجور زیادہ ملے. حرکت میں برکت ہے نا، یہ تو معروف ہے. اور وسائل کا اختیار کرنا شرعاً جائز ہے بلکہ ضروری ہے. ایک آدمی اونٹنی اپنی مسجد کے دروازے پہ چھوڑے اور کھلی چھوڑ دے اور کہے کہ اللہ کی سپرد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اونٹنی دیکھی. وسائل یہ ہیں کہ جو آپ کے بس میں ہے، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کریے. دیکھا کہ اونٹنی ہے، باندھی ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن ابھی دروازے پہ کھڑی ہے. کسی سے پوچھا یہ اونٹنی کس کی ہے؟ مالک نے کہا میری. آپ نے فرمایا کہ کھلی چھوڑی ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ اللہ کس سپرد کی ہے؟ فرمایا اعقلھا ثم توکل علی اللہ، پہلے اونٹنی کا گھٹنا عقال سے باندھو. یہ جو عربوں کے سر پہ رسی ہوتی ہے نا کالی سی، یہ ہے عقال. اعقلھا، پہلے اونٹنی کا گھٹنا باندھو، ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پر توکل کرو. یہ ہے ہمارے پاس جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کی تعلیم. غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس جانور قربانی کا نہیں، وہ عمرہ کر کے احرام کھول دو. نیت قران کی ہے، حکم دے کے کینسل کرا دی. اور ہمارے مولوی آج بھی پکی کر کے بیچتے ہیں، دیکھو حج قران کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، آپ نے حج کے دوران ہی اپنے صحابہ سے کہہ دیا کہ جو قربانی ساتھ نہیں لائے عمرہ کر کے احرام کھول دو. کیا معنی ہوا؟ اور ساتھ تمنا فرمائی کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ قران ہے اور یہ تمتع ہے، آسان ہے، لما سقت الہدی، تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا، یہاں آ کے قربانی لیتا. آج بھی آپ میں سے کئی لوگ جا رہے ہوں گے اور کئی لوگ سن رہے ہوں گے، ہم بھی سنتے ہیں نہیں جی ہم تو قران کریں گے، بلکہ بڑے زور سے کہتے ہیں کہ ہم تو حج قرآن کریں گے. بہت لوگوں کو حج قرآن کہتے ہیں کیونکہ وہ لفظ لکھا ہوا اسی طرح کا ہی ہے، جبکہ وہ قرآن نہیں قران ہے. قران کا معنی ہوتا ہے جوڑنا. عمرے اور حج کو ایک احرام میں جوڑ دیا، یہ ہے قران. عربی میں قرینہ بیوی کو بھی کہتے ہیں. بیوی بھی شوہر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے نہیں، ساری عمر کا ساتھ، ساری عمر میاں بیوی غیر کی بیٹی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے کلمے مسلمانوں کو دیے کہ جب وہ 2 کلمے پڑھ لیں، 4 کلمے، 6 کلمے ہیں. ہمارے یہاں مولویوں نے یہ بھی پکے کر رکھے ہیں کہ 6 کلمے ہیں، یہ نکاح کے وقت ضرور پڑھنے. اب یہ نہیں لگتا کہ مولوی صاحب اس نوجوان کا نکاح پڑھانے لگے ہیں یا اسے مسلمان کرنے لگے ہیں.
اگر خطبہ مسنونہ کو دے تو ٹھیک ہے، ان کلموں کا کہیں نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ جو کل تک غیر تھی، پتہ نہیں کون تھی، اللہ رب العزت ان کے مابین اتنا پیار محبت، سورہ روم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں میں، میاں بیوی کے دلوں میں اتنی محبت پیدا کر دی، ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے کہ ان کے اندر سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا جوڑ دیا ہوتا ہے۔ یہ قران ہے، یہ ہے قرینہ، لیکن اڑ جائیں گے، کہیں گے نہیں کرنا قران ہی ہے، قربانی نہیں تو نہ صحیح، جیب میں تو پرچی ہے نا، جبکہ وہ پرچی دیکھیں اور یمن سے اونٹ آ رہے ہیں، مدینہ سے اونٹ آ رہے ہیں، چاروں طرف سے اونٹ بکریاں آ رہی ہیں، کیا اونٹ مدینہ سے لے کے آنا اور یہاں بیٹھ کے جیب میں پرچی ڈال لینا یہ ایک ہی بات ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی کہ میں تمتع کرتا لیکن میں قربانی ساتھ لے آیا ہوں۔ جنہوں نے قران کی نیت کر لی تھی تڑوا کر کہا تمتع کرو، چند صحابہ نے مشورہ سمجھ کر نہیں کیا تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ حج کی تعلیمات، حج کی معلومات حاصل کریں، اگر حج کرنے جا رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کون سا حج کرنا ہے، کس حج کا کیا اجر و ثواب ہے، اول دوم سوم درجہ کیا ہے، اور حج کے مسائل اور احکام کیا ہیں۔ بس ٹھیک ہے جی، 7 چکر لگا لیے ادھر 7 ادھر لگا لیے، گھوم کے منا عرفات مزدلفہ سے واپس آ گئے، حج تو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حج بھی قبول کرے۔ اور اکیلے جو بعض لوگ اکیلے آتے ہیں نا، عمرہ کر لیا اور احرام کھول دینا ہے، کئی واقعات ہمارے سامنے آئے، باقاعدہ لوگوں نے بتایا کہ حاجی صاحب آئے ہیں، کوئی کینیڈا سے، کوئی امریکہ سے، کوئی وہاں۔ میرا خیال ہے کہ دین کی باتیں دینی اداروں میں تو ساری دنیا میں رہتی ہیں، لیکن جنرل ماحول جو ہے جیسے ہمارا ماحول ہے یہاں الحمدللہ، جہاں جاؤ دین نظر آ رہا ہے، جہاں جاؤ مسجد نظر آ رہی ہے، ان ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں تو چاہیے کہ بطور خاص آپ کچھ ایسے ادارے، کچھ کتابیں، کچھ لوگ، ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہو تاکہ آپ دین سیکھ سکیں۔ اس کی بھی پرواہ نہیں، بس روٹی دھندا چل رہا ہے، حج کرنے کے لیے آ گئے اور آ کے انہوں نے طواف کیا 7 چکر اور گھر گئے، احرام نکالا، بال کٹوا لیے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ان کا عمرہ ہو گیا۔ کیا اسی کا نام عمرہ ہے؟ اس سے آگے صفا مروہ کے مابین صحیح جو اس سے بھی بڑا کام ہے۔ طواف تو بعض دفعہ 15-20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں آپ کر لیتا ہے، جب رش نہ ہو، قریب ہو کے آدھے گھنٹے میں 7 چکر مکمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحیح رش ہو یا نہ ہو، اس میں بہرحال وقت لگتا ہے، پرواہ نہیں۔ طواف کیا، جا کے اپنے کپڑے نکالے۔ حج پر جا رہے ہیں تو حج کی تعلیمات حاصل کریں، حج کے بارے میں کتاب، معتبر قسم کی کوئی کتاب پڑھیں، کسی سے سیکھیں اور پھر حج کریں، پھر آپ کو انشاءاللہ اطمینان بھی ہوگا۔ آدمی علی وجہ البصیرت ہو کر کوئی کام کرے تو اس میں اطمینان بھی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسائل و معاملات سیکھ لو، اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس حج کے بعد دوبارہ کبھی حج نہیں کر سکوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، لگتا ہے کہ اس جگہ حج کے موقع پر آج کے بعد ہم کبھی ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ واقعتاً واقع ہو گیا یا نہیں؟ آپ حج کر کے ذوالحج میں واپس آئے، گھر آئے، اور آگے محرم آیا، سفر آیا، اور ربیع الاول کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا چھوڑ دی۔ حج کی تعلیمات حاصل کریں، اور حج کے موقع پر ہمارے یہاں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک اعلان ہے، اور ایک ہمارے شریعت نے پہلے سے اعلان کر رکھا ہے۔
حج کے دوران صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ میرا احرام صاف ہے، میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں یہ جگہ صاف ہے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کپڑا، ہماری جگہ، ہمارا بدن، ہر چیز اس میں صفائی ستھرائی ہو۔ اور گرد و پیش کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے گھر سے کوڑا کرکٹ نکال لیں اور پڑوسی کے سامنے ڈال دیں، اسلام ایسی ہدایت دیتا ہے؟ حج کے موقع پر چونکہ آپ کے ساتھ دنیا سے ملینز لوگ ہوں گے، ہر آدمی تھوڑی سی لاپرواہی کرے گا تو گندگی پھیل جائے گی۔ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ صفائی کا ستھرائی کا خیال رکھنا، اور شریعت پہلے سے کہہ رہی ہے۔ اب دیکھیں، نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری، نماز کے لیے کپڑے کا پاک ہونا ضروری، نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری، 5 وقت یہ تینوں چیزیں دیکھنا ہے۔ عادت ہو جائے گی یا نہیں؟ اب رہ جاتی ہے بات یہ کہ تھوڑا نماز تو مسجد میں پڑھ لی، لیکن وہاں وادیاں ہیں، منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، کھلی جگہ ہیں، مکہ ہے، گلی کوچے، مدینہ منورہ ہے، گلی کوچے، ہر جگہ آپ یوں ہی سمجھیں کہ یہ میرے بیٹھنے کی جگہ ہے، گندگی نہ پھیلائیں ورنہ بیماری پھیلے گی، اور اس میں آپ بھی ہم بھی تو مبتلا ہو سکتے ہیں نا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اور جن لوگوں نے اچھی پاکیزگی اختیار کی، اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کا تذکرہ نازل فرما دیا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اے میرے نبی، آپ کے ماننے والوں میں سے ایک وادی کے لوگ وہ ہیں جو بہت ہی زیادہ پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور یہ وادی کون سی تھی؟ قباء، جہاں آج مسجد قباء ہے، وہ وادی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ گئے اور جا کے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیا تمہاری طہارت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تمہاری طہارت کا ذکر کیا ہے، آیت نازل ہوئی۔ تو انہوں نے کیا طہارت بتائی کہ ہم قضائے حاجت کے بعد ڈھیلا بھی استعمال کر لیتے ہیں، پھر پانی بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ طہارت کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند کیا ہے، طہارت کا خاص خیال رکھیں۔ حاجی حضرات وہاں ہوں گے، خدام حضرات وہاں ہوں گے، تاجر لوگ وہاں ہوں گے، اور یہ موسم کافی گرمی میں آ رہا ہے، آج کا موسم کافی گرمی میں ہے۔ کوشش کریں کہ آپ سورج سے بچیں، اپنا بچاؤ کرنا اسلام نے ہر جگہ یہ تعلیمات دی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے ایک پڑھی ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ گندگی پھیلائیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات۔ دھوپ ہے، سخت ہے، اور یہاں دھوپ سے بچنے کے لیے انجیکشن وغیرہ بھی دیتے ہیں، حاجیوں کے لیے اسپیشل ایک انجیکشن ہوتا ہے، وہ لگوائیں، لگوا کے جائیں، اور وہاں چھتری کا استعمال کریں۔ ہماری ایک پارٹی نے چھتری منع کر رکھی ہے، وہ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے ہیں بھی گنتی کے لوگ ساری دنیا میں، لیکن چھتری نہیں، درخت کا سایہ نہیں۔ بس میں بیٹھیں گے تو بس کی چھتیں نکال رکھی ہیں۔ پارٹی تک پہنچے ہیں یا نہیں آپ؟ شیعہ سایہ لینے کو ناجائز سمجھتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا سے عرفات روانہ ہونے سے پہلے آپ کے لیے وادی نمرہ میں آپ کے روانہ ہونے سے پہلے خیمہ نصب کر دیا گیا، اور آپ نے وہاں جا کے گرمی کے وقت میں تھوڑا سا آرام کیا، پھر آگے اورنا، اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جہاں آج مسجد نمرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ سے بچنے کے لیے باقاعدہ خیمے میں قیام فرمایا۔ آج کا یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں بس بھی بغیر چھت کے چاہیے۔ ان کی قسمت میں یہاں بھی گرمی ہے، اور آگے کا کیا خیال ہے؟
جو ان کے کرتوت ہیں وہاں بھی گرمی، اور وہاں کی گرمی نار و جہنم اشد حرن، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جہنم کی آگ تو اس سے بہت ہی زیادہ گرم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم کی آگ ہماری اس آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ جیسے کرتوت ہوں گے ویسا ہی انجام بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو بلا وجہ ہلاکت میں نہ ڈالو، لہذا یہ چیزیں ان کا خاص طور پر اہتمام رکھیں، صفائی ستھرائی اور پانی پی کے رہیں، کیونکہ پسینہ ہوگا، پانی پی کے رکھیں گے بہت اچھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے سلسلہ میں باقاعدہ آپ ایک باغ میں گئے، اسے پوچھا کہ آپ کو پیاس محسوس ہوئی، پوچھا کہ تمہارے پاس پانی ہے کل کا، آج کا نہیں، ہوتا نا کہ چشمے سے یا کہیں سے ابھی کا پانی نہیں، پوچھا کل کا پانی ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مشکیزہ کل کا بھرا ہوا ہے۔ آپ نے اس میں سے پانی نکلوایا اور اس میں کچھ دودھ دھویا اور وہ پیا اور پیاس کو ختم کیا۔ اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ شن جو مشکیزہ تھا اس کو رات کو بھر کے رکھ دیں تو صبح ہونے تک وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کئی حکیم حضرات کہتے ہیں نا رات کو مولی کو کاٹ کے رکھو، باہر رکھ دو اور صبح اٹھ کے وہ کھاؤ، اس کا یہ فائدہ، گاجر کا یہ فائدہ۔ رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیشہ چاہے کتنی گرمی ہوگی کچھ ٹھنڈ رہتی ہے، کیونکہ سورج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے کہاں وہاں جا کے بھی پانی مانگا، اور پانی بھی وہ جو کہ رات کا بھر کے رکھا ہوا اور ٹھنڈا۔ آج کل ٹھنڈے پانی کی تو آسانی ہے نا، فریج میں رکھا نکالا پی لیا، لیکن حاجیوں کو چاہیے کہ اس طرح کا پانی نہ پئیں، وہاں عموماً ٹھنڈے اور گرم پانی کے چکر میں گلے خراب ہو جاتے ہیں۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، پانی بکثرت پئیں، چھتری استعمال کریں، صفائی ستھرائی رکھیں، اور اگر ضرورت ہے تو ماسک کا استعمال کریں۔ مردوں کو تو ماسک لگانے میں کوئی معاملہ نہیں سوائے اس کے کہ اگر ضرورت ہے، لیکن عورتوں کو چونکہ چہرے پر وہ نقاب باندھنا منع ہے۔ البتہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے جسے بعض لوگوں کو دمے کی بیماری ہے، بعض لوگوں کو کچھ اور کوئی نہ کوئی الرجی ہے کہ وہ گرد و غبار سے، اور حرم کے اندر گرد و غبار تو شاید بالکل بھی نہ ہو، لیکن وہاں ایک چیز بہت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ احرام کے کپڑوں سے اڑنے والی روئی، کیونکہ وہاں تو اتنا احرام ہے، اور چلتے ہوئے ظاہر ہے کہ آدمی کا ہاتھ دوسروں کا ہاتھ، تو جن لوگوں کو الرجی ہے یا کوئی بھی بیماری ضرورت ہے جس میں ماسک لگانا، وہ مرد لگائے تب بھی جائز، عورت لگا لے تب بھی جائز، لیکن پردے کا اہتمام۔ مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا، پردے کے لیے ہم صرف ماسک لگا لیں تو کافی ہے؟ ماسک سے پردہ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ماسک کتنا ہوتا ہے؟ صرف ساری پیشانی ننگی رہے گی، تھوڑی ننگی رہے گی، گال کا کچھ ننگے رہیں گے۔ پردے کا اہتمام الگ کرنا ہے، اگر کسی کو ماسک پہننا ہے تو پہن لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سرکاری طور پر حکومت وزارت صحت نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ماسک استعمال کریں، اور دوسری یہ تاکید کی ہے کہ رش بنانے کی کوشش نہ کریں، رش بھی ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ اور دیکھیں یہ آج سعودی حکومت کہہ رہی ہے کہ حاجیوں رش بنانے کی کوشش نہ کرنا، جہاں جیسے ممکن ہو رش سے نکلو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہی تھی، یا عمر انکا رجل قوی، اے عمر تم طاقتور آدمی ہو، لا تؤذ الضعیف، کمزور آدمی کو تکلیف نہ دینا، اذیت نہ پہنچانا۔ کمزور آدمی کو اذیت کیسے ہوگی؟ آپ طاقتور ہیں، دھکا مارا، اس کو ادھر پھینکا، اس کو ادھر پھینکا، اور حجر اسود کا پہنچ کے کتنے لوگوں کو تکلیف دے کے آپ گئے۔ آپ تو جب ایسے کرتے ہیں نا زور لگا کے،
آپ طاقتور ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ سامنے بوڑھا یا بیمار یا کمزور ہے، اس بیچارے کو کتنی تکلیف ہوئی آپ کے صرف دھکیلنے سے۔ آپ نے فرمایا لا تؤذ ضعیف۔ کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے یقیناً سمجھا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ ان کو گناہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، کبھی کبھی کہیں کہیں میں ذکر کرتا ہوں۔ ان دنوں متحدہ عرب امارات UAE میں تھے، وہاں سے حج کے لیے آئے۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان تھا، وہ ذرا تھوڑا چھوٹے قد کا تھا، تو کہنے لگا کہ میں امیر الحجاج تھا اس وقت۔ وہ مجھے میرے نام کی وجہ سے امیر صاحب، میں کہا چلے جو آپ کے لیے آسان ہے امیر صاحب۔ کہتا ہے امیر صاحب میری ایک درخواست ہے کہ میں آپ کے ساتھ حجر اسود تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ مجھے دیکھا کہ میں اس سے تھوڑا لمبا ہوں یا شاید طاقتور بھی سمجھا ہو، کہا میں آپ کے ساتھ حجر اسود تک جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو یہ تو بڑا رش ہوتا ہے، کوشش کریں گے اگر صحیح طریقے سے پہنچ سکے تو انشاءاللہ جائیں گے۔ ہم نے کوشش کر کے آہستہ آہستہ اندر کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ پہلے راؤنڈ میں مثلاً بیت اللہ سے 20 قدم دور ہیں، دوسرے میں 18 15 16 ہوتا ہے نا، ہم 8-10 قدم کے فاصلے قریب ہیں، اور افریقی لوگوں کا ایک چھوٹا سا کاروان آیا۔ انہوں نے آ کے انہوں نے جانا ہے حجر اسود تک اور ہم ہیں ان کے راستے میں۔ آ کے وہ ایسے دھکے مارتے مارتے نکل گئے اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں چھوٹ گیا۔ اب ہماری ملاقات ہوئی بعد میں جا کے ٹنٹ میں، تو کہتا ہے امیر صاحب کمال ہو گیا آج تو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی وہ کالا آیا، اس نے اللہ اکبر ایسے کیا، میں تو وہ پڑا تھا۔ اب ایسے لوگوں کو یقیناً گناہ کہاں ہوگا، انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں خواتین جو اتنے دور سے اتنا پیار اسلام کے ساتھ اتنا تعلق، لیکن وہاں کے لوگوں میں کچھ تعلیمات کی کمی ہوتی ہے، دیکھا کہ ایسے ہی مردوں کے درمیان بالکل جیسے ہمارے یہاں یوں کہنے کو کوئی ننگا بیٹھ گیا ہے عورت، یعنی اتنا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا پردے کے کیا احکام ہیں، کیا مسائل ہیں۔ ایسے لوگوں کو گناہ کیا ہوگا؟ بہرحال رش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رش میں وہاں نہ جاؤ، دور سے اشارہ کرو، بات ختم۔ اور یہی معاملہ کنکریاں مارنے کا ہے، چھوٹے بچوں کو، ضعیفوں کو، عورتوں کو، پریگننٹ عورتوں کو ساتھ نہ لے کے جاؤ تاکہ بلا وجہ رش بھی نہ بنے اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جو لوگ بلڈ پریشر کی بیماری، جن کو زیادہ پریشر ہوتا ہے، وہ بھی کوشش کریں کہ کسی کو اپنی کنکریاں دے کے بھیج دیں۔ ہمارے زمانے میں جس وقت وہ کسی ایک حج کے موقع پر ایسا ہوا کہ بلڈ پریشر والا آدمی بہت موٹا تازہ جوان، لیکن وہ بیماری میں تھا، اس مقام پہ وہ بیچارہ پریشر زیادہ ہوا، گر گیا اور فوت ہو گیا لوگوں کے نیچے دب کر۔ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں رش میں۔ سرکاری طور پر بھی کہا گیا ہے کہ رش نہ بنائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہیں کہ رش نہ بنائیں۔ اور ساتھ ہی ایک کام جو پہاڑوں پہ چڑھنے کا کام ہے نا، پہاڑوں پہ چڑھنے والے کام سے بھی کیونکہ گرمی بھی ہے، دوسرا یہ کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اترتے ہوئے، نوجوان آدمی دوڑتے ہوئے نیچے اترتا ہوا آ رہا ہوگا، آپ راستے میں آئے تو اس نے تو آپ کو طرف میں کرنا ہے نا، اب بدلی وہ طرف کہاں تک لے جائے گی۔ اور ایسے واقعات ہم نے دیکھے سنے کہ آدمی پہاڑی سے کسی ایسی جگہ پہ گر گیا کہ اس کا نکلنا ناممکن ہے، ہیلی کاپٹر منگوا کر اسے نکالا گیا۔ تو اس طرح کی جگہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی صحت کا اور دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں، صحت و عافیت کے ساتھ سارے حجاج جو ہیں وہ حج کر کے واپس آئیں۔ اب رہا مسئلہ کہ جو حج کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پہلے سارے گناہ معاف، مختصر۔ جس نے حج کر لیا، حج کے دوران گناہ نہیں کیا، کوئی فحش حرکت نہیں کی، سارے گناہ معاف۔
اور اس دن یوم عرفہ کو اللہ اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے جتنے لوگوں کو پورے سال میں بھی معاف نہیں کرتا، ایک ہی دن۔ کوشش کریں ان دنوں میں، گزشتہ جمعہ بھی کچھ باتیں آئی تھی کہ ان دنوں میں کوشش کر کے نمازیں باجماعت ادا کریں۔ یہاں رہتے ہوئے جو ہم حج پہ نہیں ہوں گے، ہمارے 2 سال کے گناہ تو اللہ معاف کرے گا یوم عرفہ کے روزہ پر۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے توقع ہے، امید ہے کہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا ایک روزہ۔ اور یہاں یہ پریشانی بھی بنی ہوئی ہے کہ ہم روزہ کب رکھیں، سعودیہ میں نہیں، خلیج میں نہیں، پریشانی ہے پاکستان انڈیا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ اس دن رکھیں جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، یا اس دن رکھیں جس دن ہمارے یہاں 9 تاریخ ہے نا۔ یہ بات بعض علماء نے یہ مسئلہ تھوڑا پہلے اٹھایا ہے، بہت پہلے سے یہ بات نہیں ہوتی تھی، اب اٹھایا جب سے یہ نیٹ آ گیا۔ اب تو چونکہ حاجی کے شب و روز، حاجی کی نقل و حرکت، قدم قدم، لمحہ بلمحہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ حاجی کہاں ہیں، تو ذہنی طور پر ایک کوفت تو ہوتی ہے کہ حاجی سارے یوم عرفات میں عرفہ میں ہیں اور ہم اپنے ملک میں روزہ نہیں رکھے ہوئے۔ بھائی اتنی مشقت میں یا اتنی تکلیف میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ 10 دنوں میں، جیسے شروع میں نے عرض کیا ہے کہ ان 10 دنوں کا عمل سال کے کسی دن کے بھی عمل سے زیادہ ثواب اجر والا ہے، تو روزے ثواب اجر والے ہوں گے یا نہیں؟ ان دنوں میں 9 روزے بنتے ہیں ہمارے لیے، 9 روزے، اور حاجیوں کے لیے 8، کیونکہ حاجیوں کا یوم عرفہ کو روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، وہ واقعہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے۔ تو 8 روزے حاجیوں کے، 9 روزے ہمارے۔ 9 اگر پورے نہیں رکھتے، اور پاکستان کے، انڈیا کے لوگ 9 پورے نہیں کرتے، 8 7 6 5 4 3 2 پہ آ کے رک جائیں، میرا خیال کم از کم 2 رکھ لیں۔ 8 تاریخ کو رکھ لیں جس دن لوگ میدان عرفات میں ہیں، اور 9 کو رکھ لیں جو کہ ہمارے پاک و ہند میں 9 تاریخ ہے۔ دونوں ملکوں کا عرفہ مل گیا یا نہیں؟ یہاں والوں کے لیے ایک کافی ہے، کیونکہ یہاں تو تاریخ بھی وہی ہے اور وقت بھی وہی ہے اور وہاں حجاج بھی ہے۔ لیکن باقی ملکوں کے لیے جن کے یہاں ایک دن کا فرق ہوتا ہے، 2 روزے رکھیں اور اس خلفشار سے نکل جائیں کہ بھائی ہم کون سے دن کا روزہ رکھیں۔ بعض لوگوں نے، کل میں نے ایک مضمون پڑھا، ایک مولانا نے بڑا زور دیا ہوا، اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے اور یہ اور وہ کرنے والے پاکستان میں یا انڈیا میں اردو میں لکھے گا تو ہمارے ان لوگوں کے لیے بھی تو ہے نا بطور خاص کہ صرف 8 تاریخ کا روزہ رکھیں، جبکہ یہ زیادتی ہے۔ آپ 8 کا روزہ رکھوائیے انہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں نا 8 کا روزہ رکھیے، لیکن 9 کا رکھ لیجئے۔ 1400 سال سے لوگ اپنے اپنے ملکوں میں 9 کا روزہ رکھتے آ رہے ہیں یا نہیں؟ صرف اتنا ہی کافی ہے۔ امت کا عمل 1400 سال سے، یہ 40-50 سال کے اندر اندر جب سے یہ معاملہ شروع ہوا نا، ٹیلی فونوں کا، موبائل کا، خاص طور پر موبائل کو کتنا عرصہ ہوا ہوگا؟ موبائل سروس آ جانے سے پتہ چلا کہ آج حاجی کہاں ہیں یا ہمارا حاجی کہاں پہنچا ہے، ورنہ اس سے پہلے نہ سیٹلائٹ تھا، نہ ٹیلی ویژن تھی اس طرح کے، نہ ٹیلی فون تھا۔ لوگ اپنے اپنے ملک میں چاند دیکھتے، جی چاند آ گیا یکم، اور 9 تاریخ یوم عرفہ۔ امت کا 1400 سال کا عمل کیا غلط تھا؟ 9 کو روزہ رکھنے والا عمل غلط تھا ان کا؟ 1400 سال کے مسلمانوں کے عمل کو باطل کیوں کرتے؟ 9 کا بھی رکھیے، 8 کا بھی رکھیے، 2 روزے رکھیے، زیادہ ثواب کمائیے۔ اور حجاج کرام کو اللہ رب العزت نے جو مقام دیا ہے، یہاں والوں کو بھی کافی، اس میں سے 1 روزہ رکھو، 2 سال کے گناہ معاف۔ حاجی وہاں حج کر کے 10 تاریخ کو ہدی، اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی حکم ہے
علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پر ہر سال قربانی ہے. حاجی وہاں قربانی کریں گے، ہم یہاں قربانی کریں گے. حاجی وہاں تلبیہ کہتے ہیں، اللہ لبیک اللہم لبیک ہمارے لیے. بعض ائمہ علماء کے نزدیک جب چاند نظر آ جائے، یعنی رات مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر 13 تاریخ کی مغرب تک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بعض روایت میں 3 مرتبہ اور بعض میں 2 مرتبہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور بعض روایت میں ہے الحمدللہ کثیرا، سبحان اللہ کثیرا والحمدللہ کثیرا. اس طرح کے الفاظ آپ جتنے بھی چاہیں، تکبیر کا لفظ، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تکبیر، تحلیل اور تحمید، 3 چیزیں. اور یہ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موضوع کا ایک ارشاد موجود ہے. مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ کے یہاں جو سب سے عظیم ترین دن ہیں ان میں سے یہ 10 دن ہیں. اور انہی دنوں میں فرمایا، بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ان دنوں کا خاص عمل کیا ہے. رمضان میں خاص عمل ہے روزہ، تراویح ہے، اور لیلۃ القدر میں دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا وغیرہ. تو ان ایام کے لیے خاص عمل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاکثروا فیہن من التہلیل، ان دنوں میں بکثرت کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری جگہ ارشاد ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ ذکر میں نہیں آتا کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے. ذکر تو اللہ کا کرنا ہوتا ہے نا. آپ نے فرمایا بکثرت لا الہ الا اللہ کہو، اور اسی طرح صرف لا الہ الا اللہ کی کثرت نہیں بلکہ وہ تکبیر بکثرت اللہ اکبر کہو. یہ جو تکبیرات ہیں مسنون اس پہ عمل کرو، اور تحمید الحمدللہ. اور اگر آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پورا کر لیتے ہیں، ساری چیزیں اس میں آگے. کثرت کے ساتھ ان دنوں میں باجماعت نمازیں، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، کثرت کے ساتھ یہ زبانی. یہ بزنس کا وہ موسم ہے، لوگ بزنس کے موسم تلاش کرتے ہیں، اور پھر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ اگر اس پر سیل لگے گی تو خریدیں گے. آج کل بمپر سیل چل رہی ہے. سال بھر میں کوئی دن ایسا نہیں جتنا ثواب ان دنوں میں کیے گئے عمل کے برابر. بمپر سیل ہے یا نہیں؟ آپ چھوٹا سا کام کریں گے اللہ رب العزت اس کا بے شمار اجر و ثواب عطا کرے گا. آج کوشش کریں ہر طرح سے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جتنی توفیق ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں. اس آیت میں جو میں نے پڑھی تھی یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے 195. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. پیسے جمع کر کے اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے والا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. کچھ لوگوں کو زکوٰۃ کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنی عقل سے اور اپنی محنت سے کمائے، زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک مرتبہ زکوٰۃ کا انکار کیا، دوسری مرتبہ زکوٰۃ لے کے آئے تو انہیں رد کر دیا گیا کہ ہمیں تمہاری زکوٰۃ نہیں چاہیے. اور پیسہ جمع کر کے اگر اس کے حق ادا نہ کرے گا تو قارون کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. ہلاک ہوا نہیں، پیسے نے ہلاک کیا. اسی کے خزانے اس کے اوپر لاد کر اسے زمین میں دنسا دیا گیا. جتنا بھی ان عبادات ممکن ہو ان عبادات کو سر انجام دیں اور
کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے کسی پر ظلم یا زیادتی نہ ہو، اور جتنا بھی ہو سکے اپنے کسی نہ کسی بھائی کے کام آئیے. کسی کو کوئی پڑھنے کے لیے چیز دے دیجئے، کسی کو کوئی سننے کے لیے دے دیجئے، کسی کا کوئی کام ہے آپ کو چل کے جانا پڑتا ہے، چل کے جائیے. چل کے جا کے کسی کا کام کروانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف، مہینے بھر کے اعتکاف سے بھی زیادہ اجر و ثواب بتایا. یہ بظاہر کام چھوٹے چھوٹے لیکن اجر و ثواب بے شمار، اور ان دنوں میں خاص طور پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے کسی مسلمان کی کوئی مشکل دور کی، مشکل کشا تو اللہ ہے، لیکن جہاں تک انسان کے ہاتھ میں ہے انسان بھی تو تعاون کرتا ہے نا. اگر کسی نے کسی مسلمان کی ایک مشکل دور کی، فرج اللہ عنہ قربتاً من قربات یوم القیامہ، اللہ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے مشکل دور کرے گا. کہاں آج کی مشکل اور کہاں قیامت کی مشکل. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بڑے اچھے دن دیے ہوئے ہیں. جتنا بھی ہو سکے کوشش کر کے ان دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بااخلاق طریقے سے رہیے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ باقی دنوں میں بااخلاق رہنے کی ضرورت نہیں ہے. بااخلاق ہمیشہ، لیکن ان دنوں میں بطور خاص. اور نمازیں، روزے ہمیشہ، ہفتے میں 2 روزے پیر جمعرات، مہینے میں 3 روزے ایام 20، 13، 14 اور 15. لیکن ان دنوں میں جتنے روزے آپ رکھ سکیں گے زیادہ سے زیادہ اتنا ہی بہتر. اور اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ بڑا آسان بھی ہے اور بڑا اجر و ثواب بھی ہے اور فرض کفایہ بھی ہے. کسی کو آپ کوئی غلط کام کرتے دیکھیں، ہمارے یہاں عادت ہے کہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں، نہ اسے روکتے ہیں، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. دل سے برا تو شاید سمجھتے ہی ہیں عموماً. کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ دل سے بھی برا نہیں سمجھتے، اور اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. بات لمبی ہو جائے گی. اگر زیادہ نہیں تو کم از کم کوئی آدمی کو کسی کو برائی کرتے دیکھیں تو زبان سے بڑے اچھے انداز سے کہیں کہ بھائی یہ غلط ہے. اور تو اور آپ کے پاس آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس طرح نماز کے بقیے دوڑ رہا ہے، اس کو سلام پھیرنے کے بعد دعا سلام کیجئے، جائز اور صحیح طریقہ سے بااخلاق انداز سے اسے کہیے کہ بھائی نماز میں یہ تمہاری کمی ہے. میں نے دیکھنے میں تو بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں نا، میں نے دیکھا کہ بعض دفعہ یہ بات بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. ایک نوجوان نماز پڑھ رہا میرے پاس ہی، اور میں سنتے اس نے پڑھی، میں پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا. وہ رفع دین کرتا تھا. اب رفع دین کے بارے میں بھی افراط و تفریط موجود ہے. کچھ لوگ آپ کو معلوم ہوگا کہ رفع دین تو کرتے ہیں، لیکن وہ جہاں ایسے ہاتھ نیچے ہے نا تو یہ ایسے کر کے نا چھوٹا سا جھٹکا دیتے ہیں اور پھر جہاں کہیں ہاتھ بندے باندھ لی. رفع دین بھی کی، لیکن ایسے جیسے کسی سے ڈرتے ہوئے آدمی تھوڑا سا اشارہ دیتا ہے. یہ رفع دین شمار نہیں ہوگی، کیونکہ رفع دین کی 2 جگہیں ہیں، چاہے تکبیر تحریمہ والی ہو، چاہے رکوع کے جانے سے پہلے والی ہو، چاہے رکوع جانے کے بعد والی ہو. اس کے لیے آپ کا ہاتھ کندھوں تک آنا چاہیے یا کانوں کی لو تک. یہ ہے. اب نہ یہاں آئے نہ یہاں آئے اور یہیں سے ایسے کر دے تو یہ رفع دین تو نہ ہوگی نا. یہ تو تحریک الیدین ہو سکتا ہے کہ ہاتھوں کو حرکت دی ہے، اور نہ یہ رفع دین ہے کہ آدمی جب رفع دین کرے تو یہ کرے. نوجوان اس طرح رفع دین کر رہا، مجھے بڑا اچھا بھی لگا کہ سنت کو یہ سمجھتا ہے، لیکن سنت کہاں تک لے کے جانا ہے وہ اس کے علم میں نہیں ہے. سلام پھیرا اس نے، میں نے سلام کیا، اور نارملی میں نے کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہاں تھوڑا زیادہ ہے. اب وہ پہلے نہیں سمجھ پایا، سعودی لڑکا تھا، پہلے نہیں سمجھ پایا کہ میں نے کیا کہا. تو کہتا ہے کہ کیوں اس سے اور زیادہ کروں. میں نے کہا لوگ پہلے ہی وہ یہاں تک لا رہا ہے سر سے اوپر تک، اور اب کہتا ہے کہ ابھی تھوڑا اور کروں. میں نے کہا تھوڑا نیچے آؤ. میں نے اس کو بتایا یہ 2 جگہ ہیں، سنت یہ ہے
آپ کے ساتھ کوئی نماز پڑھے، کوشش کریں کہ اس کو رہنمائی کریں. اب رہا مسئلہ کہ وہ مانتا ہے یا نہیں، آپ کی اس کی مرضی. لیکن اگر صحیح آدمی ہے تو وہ شکریہ ادا کر کے آپ کے لیے جزاک اللہ خیر، آتک العافیہ، آپ کو معلوم ہے یہ الفاظ جو ہیں معروف ہیں. آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا فریضہ ہمیشہ کریں، لیکن ان دنوں میں بطور خاص اس کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہوگا. اور یہ جتنے بھی کام ہیں دل سے، نیت سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں. اور ان اعمال کی جو ان دنوں میں کیے جا سکتے ہیں ان کی فہرست بڑی طویل ہے. جس بھی چیز کو استغفر اللہ، یہ کلمات استغفر اللہ بکثرت کرنے والے کو اللہ رب العزت کیا کیا دے گا. سورہ نوح کی وہ آیت آپ کے علم میں ہوگی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ سے استغفار کرو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اور آگے کیا کہا؟ تم پر موسلا دار بارشیں نازل کرے گا، تمہیں پھلوں سے نوازے گا، تمہیں فصلیں اور گلوں سے نوازے گا، تمہیں نہروں کے پانی سے نوازے گا، تمہیں اولاد سے نوازے گا. جن کو اولاد چاہیے استغفر اللہ کثرت سے کریں، جن کو غلہ چاہیے، پھل چاہیے، اناج چاہیے، دولت چاہیے، نہریں جاری پانی کی چاہیے، دنیا میں چاہیے، آخرت میں چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ. کوئی محنت لگتی ہے؟ یہ وہ بزنس ہے، یہ وہ بمپر سیل ہے کہ بس آپ زبان سے تھوڑی سی حرکت اور دل سے نیت کرتے جائیے، آپ کا اجر و ثواب جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان میں سے جو جو کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں، اور جتنے بھی غلط کام ہیں ان سے خود بچنے کی کوشش کریں، اور اپنے بھائیوں کو، گھر والوں کو، دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں، تاکہ نہ صرف ہمارے یہ 10 دن بلکہ 13 دن، نہ صرف یہ 13 دن بلکہ ہمارا سال ہمارے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ بنا رہے. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ تمام حجاج کرام کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں صحیح سلامت اپنے اپنے گھروں میں واپس پہنچائے. اور جو حج پہ نہیں گئے اللہ رب العزت انہیں ہر وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی اسے توفیق ہے، اور جس کی توفیق نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی عطا فرمائے. قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے، میں سعودی عرب میں رہتا ہوں اور قربانی پاکستان میں کی ہے، تو کیا کی ہے؟ نہیں، کرنی ہے. ابھی کہاں کر دی آپ نے؟ ابھی تو 10 دن باقی ہیں. میں نے قربانی پاکستان میں کی ہے، پاکستان میں کرنا ہے. تو کیا بال اور ناخن قربانی کے بعد کاٹنے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں ایک دن عید بعد میں ہوگی. ناخن اور بال روکنے کا حکم ہے. جب آپ قربانی کر رہے ہیں تو جیسے ہی رات چاند نظر آ گیا اور اس کے بعد آپ کو ناخن بال کاٹنے منع ہو گیا. جو آدمی جانور ذبح کرنا چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا ہے کہ وہ فلا یا خذ من شارہ او اظفارہ او بشرتہ شیء، وہ اپنے بالوں سے، اپنے ناخنوں سے، اپنے بشرہ سے، چمڑا کہیں کا بھی ہے، ان میں سے کچھ بھی نہ پکڑے. اب ان چیزوں کو 10 دن کے لیے روکنا ہے اگر آپ یہاں قربانی کر رہے ہیں. اور کب یہ کرنے ہیں؟ بال کاٹنے کب ہیں؟ جب آپ کی قربانی ذبح ہو جائے. یہاں ہوتے ہوئے ایک آدمی نے پہلے دن قربانی نہیں کی، جانور لیا لیکن ابھی قربانی کسی وجہ سے نہیں کی، تو وہ 10 تاریخ ہونے کی وجہ سے بال نہیں منڈوائے گا، ناخن نہیں کاٹے گا. کب کاٹے گا؟ جب اس کی اپنی قربانی ذبح ہوگی، 11 کو ہو، 12 کو ہو، 13 کو. وہی معاملہ اس آدمی کا ہے کہ اگر وہ قربانی پاکستان میں کر رہا ہے تو جب قربانی ذبح ہو جائے گی، اور آج تو الحمدللہ بڑا آسان ہو گیا نا، نیٹ کی وجہ سے کئی پرابلم پیدا ہو رہے ہیں، نیٹ کی وجہ سے بہت ساری آسانیاں بھی ہو گئی ہیں. آپ کی جو قربانی کرنے والا ہے فری ٹیلی فون ایمو سے کیجئے، بوٹم سے کیجئے، اور کتنی چیزیں ہیں جہاں سے فری ٹیلی فون ہوتا ہے، معلوم کیجئے. ان کو کہیے کہ جیسے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے مجھے بتا دینا، وہ آپ کو بتا دے گا، اور آپ اپنا کام کریں، ناخن کاٹیں، بال کاٹیں، جو جو چاہیں آپ کاٹیں.
یہ ہے طریقہ کار جو پاکستان انڈیا میں یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں قربانی. وہ اپنی قربانی، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی دی اور قربانی کرنے والوں کا پتہ نہیں کہ وہ کس دن کریں گے. اب کئی ادارے ایسے ہیں یہاں سے وہ لے رہے ہیں قربانی کے پیسے. میں نے رات کسی ایک سوال کے جواب میں بھی یہ بات کہی تھی کہ آج دنیا سے بہت سارے ادارے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. جو جہاں بیٹھا ہے میسج آ جاتا ہے، یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، ہر ملک سے میسج آ رہے ہیں جی قربانی ہمارے پاس کرواؤ. یعنی پیسے ہمیں بھیجو، اکاؤنٹ بھی ساتھ آ رہے ہیں، اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈالو. آپ صرف اس شخص کو پیسے دیں جسے آپ جانتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو وثوق ہے کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے. کیونکہ اس کام میں جمع تبرعات جسے کہا جاتا ہے، کلیکشن یا فنڈ ریزنگ، اس میں بہت سارے دھوکے باز بھی آ چکے ہیں. ان دھوکے بازوں سے بچنے کے لیے آپ کی جان پہچان، میں ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں یہ کرتے ہیں، میں پیسے دے دوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ کریں گے. میں ان کو جانتا ہوں. جن کو آپ جانتے ہیں یا جن کو آپ کا جاننے والا اگلا جانتا ہے، صحیح اور معتبر آدمی ہے، اسے پیسے دے دیجیے. اب رہا مسئلہ یہ کہ وہ کب کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی 10 کو کریں، اپنی 11 کو کریں، وہاں کی 12 کو کریں، وہ وہاں کی 13 کو کریں. اب آپ تو پابند ہو گئے نا. اگر ایسے آپ نے کیا ہے تو پھر آپ اگلا دن کم از کم جہاں چاند وہاں تاریخ جو ہے وہ 10 ہو جائے گی، اس دن آپ اپنے بال کٹوا لیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق